دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. آپ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں، یعنی ان میں لڑنے کے بارے میں. قل قتال، آپ کہہ دیجئے ایک خاص قسم کی لڑائی، فیہ ان مہینوں میں، اس مہینے میں، کبیر کبیرہ گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کے راستے یا اللہ کی ذات کا انکار، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه، اور ان لوگوں کو جو مسجد حرام کے رہنے کے اہل ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. والفتنۃ، اور مسلمانوں کا آزمایا جانا، آزمائشوں میں ڈالا جانا، یہ بھی زیادہ بڑا ہے اللہ کے نظر میں، من القتل، تمہاری کسی مشرک کے قتل ہو جانے سے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کفار ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس کر دے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے. لیکن سنو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی مرتد ہو گیا، پھر گیا تم میں سے اپنے دین اسلام سے، فَيَمُتْ، اور اسی ارتداد کے حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر تھا، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم کے ساتھی ہے، ہم فیہا خالدون، اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تدبیر منزل کے مسائل چل رہے ہیں. سورۃ بقرہ، جیسے میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں 2 مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1 توحید، مسئلہ نمبر 2 رسالت. دونوں مسئلے 4 ابواب میں بیان ہو گئے ہیں. دوسرے حصے میں اہم مسئلہ اور بنیادی مسئلہ قتال اور جہاد کا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے 4 ابواب یہاں بیان ہوئے ہیں. پہلے باب میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں. ایک تہذیب النفوس کا،
یعنی انفرادی تربیت کا ذات کے اندر، اپنے جسم کے اندر شریعت کا نفاذ۔ دوسرا 4 مسائل ذکر ہوئے ہیں سیاست مدینہ کے، یعنی اپنے ملک کے اندر شریعت کا نفاذ۔ اور تیسرا، یہ پہلا باب تھا، دوسرے باب میں مسائل حج کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اتنا کرو کہ تمہارے حرمین کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور اسی ضمن میں حج سے متعلق احکامات حج، موانع حج، ممنوعات حج، مکروہات حج، رسومات حج اور اقسام حجاج، یہ مختلف مسائل بیان ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیسرا باب شروع ہوا ہے، تدبیر منزل کے 18 مسائل اس میں بیان ہوں گے۔ تدبیر منزل کا معنی بتلایا تھا آپ کو کہ گھر میں شریعت کا نفاذ۔ اس کے لیے پہلا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ مالی حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کرو۔ والدین ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرو، رشتہ دار ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرو، اعزاء اور اقارب ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرو، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا، اس سے گھر کا نظام درست ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کل کی آیت میں بیان ہوا تھا، وہ ہے اجتناب عن اتباع النفس، خواہشات نفسانیہ سے بچنا ہے، اور ترغیب ہے اتباع شریعت کی طرف۔ تمہاری طبیعت کچھ چاہتی ہے، شریعت کا حکم کچھ ہوتا ہے، تو شریعت کے حکم پر چلنا ہے، طبیعت کے اقتضاء پر نہیں چلنا۔ طبیعت چاہتی ہے نہ جنگ ہو، نہ جدال ہو، نہ لڑائی ہو، نہ گھر سے نکلے، نہ مال خرچ ہو، نہ جان لگے، کچھ نہ لگے، بس ایسی جنت میں چلا جاؤں۔ شریعت کہتے ہیں نہیں، محنت کرنی پڑے گی تب جنت میں جاؤ گے۔ تو شریعت کی مانو، طبیعت کی نہ مانو۔ اس سے بھی گھریلو مسائل اور گھریلو معاملات درست ہو جاتے ہیں، انسان اللہ کی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے قتال۔ آج کی آیت میں تیسرا مسئلہ ہے تدبیر منزل کا، گھریلو مسائل کا۔ اس کا حاصل ہے 2 مشکلات میں 2 پریشانیاں آ جائیں، ان میں سے جو آسان ہے اسے اختیار کرو۔ آزمائش آ جائیں، احون البلیتین اختر، 2 امتحانات آ گئے ہیں آپ پر۔ اب ان 2 امتحانات میں سے جو آسان ہے، جس کے اندر نقصان کم ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ کے دین کی مخالفت کم ہے، اسے اختیار کرو۔ اور حکم یہاں مسئلہ جو ہے وہ ہے حکم قتال فی اشہر الحرام، محترم مہینوں کے اندر جہاد اور قتال کا حکم یہ کیسے ہے، لڑنا کیسے ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مہاجرین مکہ کا ایک سریہ بنایا۔ 8 آدمی تھے یا 7 آدمی تھے یا 12 آدمی تھے، مختلف روایات۔ اور آپ نے ان کو ایک خط دیا اور کہا کہ عبداللہ ابن جہش کو کہا کہ یہ خط 2 دن چلنے کے بعد کھولنا ہے۔ 2 منزلیں خط چلنے کے بعد جب آپ نے اس خط کو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بطن نخلہ میں اترو۔ بطن نخلہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اور وہاں قریش کا ایک قافلہ تمہیں ملے گا، اس قافلے کو لوٹو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی عبداللہ ابن جہش کو کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرنا، یہ مرضی سے چلنا چاہیں ٹھیک ہے، نہ چلنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ جب انہوں نے خط کھولا اور پڑھا تو فرمایا سمعا و طاعتا، میں نے سن لیا اور اطاعت کے لیے میں تیار ہوں۔
پھر ساتھیوں سے بات کی تو سارے ساتھی بھی ساتھ چل پڑے اور بطن نخلہ پہنچ کر اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بطن نخلہ پہنچنے سے پہلے ایک اونچی مقام پہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن مروان ان کے جانور گم ہو گئے۔ ایک اونٹ پر دو بندے چلتے تھے، تو ان کا اونٹ گم ہو گیا، تو یہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، اور اس طرح عبداللہ بن جاش اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ وہاں گئے تو عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا اور 2 آدمیوں کو قید کر کے، اور چوتھا آدمی جو تھا وہ جو قافلہ آ رہا تھا وہ بھاگ گیا، اور ساتھ میں مال بھی لوٹ لیا۔ لیکن مال رات کو انہوں نے حملہ کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ آج جمادی الاخری کی آخری رات ہے، یعنی 30 شعبان ہے، 30 جمادی الاخری ہے، جبکہ حقیقت میں وہ یکم رجب تھا۔ تو وہ انہوں نے حملہ کیا، مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور آج حملہ نہ کیا، آج رات ہم نے جانے دی، تو کل رات یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے، تو جب حرم کی زمین میں داخل ہوں گے تو پھر تو ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جا سکتا، انہیں نہیں لوٹا جا سکتا، لہذا آج ہی رات ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو اسی رات حملہ کرنا لازمی تھا، اور انہیں یہ یقینی نہیں تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا، اس لیے انہوں نے حملہ کر دیا، اور رجب کی 1 تاریخ تھی، تو اس پر یہ مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پھر اس میں روایات مختلف ہیں، بہرحال خلاصہ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پہنچے تو مال غنیمت میں سے عبداللہ ابن جہش نے کہا کہ 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، حالانکہ اس وقت تک مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان نہیں ہوا تھا۔ سورہ انفال میں جو بیان ہوا ہے کہ 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس وقت تک بیان نہیں ہوا تھا، لیکن عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس میں سے 5واں حصہ آپ کے لیے رکھا، باقی مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کیا، اور آپ پہنچ گئے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے طعن کیا، اعتراض کیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اشہر حرم میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تم نے اشہر حرم کے اندر، محترم مہینے کے اندر، رجب کے مہینے میں قتال کر کے بندے پکڑ لائے ہو، ہماری غنیمت لائے ہو، میں تو اسے نہیں لوں گا۔ تو مختلف 2 روایات ہیں۔ محمد ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے منع کیا، اور عوفی کی روایت میں ہے کہ نہیں، آپ نے منع نہیں کیا تھا، آپ نے مال غنیمت لیا، مشرکین نے آ کے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ لوگوں نے، تو مشرکین مکہ آ گئے اپنے بندے چھڑانے کے لیے کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں اور ان کا فدیہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سعد بن وقاص اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں آ جاتے تب تک ہم آپ کے بندے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر وہ زندہ آ جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہو کہ وہ محفوظ ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو آپ نے قتل کیا ہوگا، ہم اس کے عوض میں ان کو قتل کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگ ان کا انتظار کیا گیا، اور پھر وہ لوگ آ گئے تو وہ جو کفار تھے وہ فدیہ دے کر ان کے حوالے کر دیے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے اعتراض شروع کیا، اور ایک روایت کے مطابق اور پہلی روایت کے مطابق صحابہ کرام کے ذہن میں بڑا خلجان پیدا ہو گیا کہ یار یہ ایک ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کی، لڑائی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے آپ سے پوچھا کہ اس اشہر حرم کے اندر قتال کا کیا حکم ہے؟ تو مشرکین مکہ نے آپ پر اعتراض کیا۔ تو یسألونہ کا میں دونوں ہو سکتے ہیں، یسألونہ کا مشرکین مکہ نے اشہر حرام کے اندر قتال کے بارے میں پوچھا کہ کیا اب تم نے مسلمانوں نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا ہے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو؟ یہ مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ ایک ڈنڈورا تھا، پروپیگنڈا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، خود 1000 غلطیاں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کے اندر ذرا سی ایک چیز دیکھی، ایک غلطی دیکھی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لے، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ پرانا طرز عمل ہے کہ خود تو جو مرضی کرو اور دوسرے کی ذرا سی غلطی کے اوپر، ہاں وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا، غلبیر پاسی پوزی تو ہوئی تاکہ دوست ہوئی تھی، خود نہیں جانتا کہ مجھ سے پانی میرے اندر کیا ہے، وہ چھنی کس کو کہتے ہیں، چھنی
لوٹے کو کہتے ہیں تم میں 2 سوراخ ہے، تنقید کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ مجھ سے پانی چھن رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا کیا کرتوتیں کر رہے ہیں، کیا کیا جرائم ہیں ہمارے، لیکن اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نادانستہ طور پہ غلطی ہو گئی ہے تو اسے زبردست قسم کا پروپیگنڈا بنا کے وہ جی مولوی یہ کرتے ہیں، وہ جی مدرسوں والے یہ کرتے ہیں، وہ جی دینی لوگ یہ کرتے ہیں، وہ جی تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تو خود اگر لاکھوں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر دوسرے کے اندر دیندار کے اندر کچھ ذرا سی غلطی نظر آئی تو اس کا جو ہے نا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا سلونک عن الشہر الحرامی، اشہر حرام کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اشہر حرام کی حقیقت کے بارے میں نہیں بلکہ قتال فیہ، یہ بدل اشتمال ہے، بدل ہے، یعنی قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ان میں خاص قسم کا قتال، خاص قسم کا قتال کیا معنی؟ جو ارادتاً اور جان بوجھ کر ہو اور اشہر حرم کے ہتک کی نیت سے ہو، ایسا مخصوص قتال۔ قرآن کمال کرتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں کمال ہے۔ یہ قتال نکرہ لے کر آئے ہیں، اس نکرہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کا قتال، ہر قتال ممنوع نہیں ہے، ہاں وہ قتال جو کیا ہو۔ اور صحابہ کرام نے جو قتال کیا تھا نہ اس میں اشہر حرم کے ہتک کا ارادہ تھا اور نہ ہی انہیں علم تھا، اس لیے قتال مخصوص قسم کا قتال، اس میں کبیرہ ہے، کبیر بڑا گناہ ہے۔ تو کیا صحابہ کرام کبیرہ کا مرتکب ہو گئے؟ کہتے ہیں ہاں ضرور ہوئے، لیکن اکبر کے مقابلے میں ہوئے۔ کس کے مقابلے میں ہوئے؟ اکبر کے مقابلے میں۔ تم اکبر مانے بہت بڑا، اس سے بھی بڑا، اور وہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو تم تو کس کے؟ کبائر، بلکہ اکبر الکبائر کے مرتکب ہو۔ وہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے کسی بھی درجے میں روکنا۔ صد نکرہ، اس کا بھی معنی عموم کا ہوگا، اللہ کے راستے سے کسی بھی درجے میں روکنا، اس کی تعلیم سے روکنا، اس کے مدارس سے روکنا، اس کی تبلیغ سے روکنا، اس کی ترویج سے روکنا، اس پر عمل سے روکنا، کسی بھی درجے میں اللہ کے راستے سے روکنا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی دین پر عمل نہ کرتے ہوئے اس سے انکار کرنا۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نمبر 3، اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہ عن سبیل اللہ پر اس کا عطف ہے۔ وَصَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک دینا۔ مسجد حرام میں لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم ان کے لیے رکاوٹیں بن کر ان کو کیا کر دو؟ مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تم نے روکا اور مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، نمبر 4، اور اس کے رہنے والوں، اس کے اہل لوگوں کو وہاں سے نکالنا، جیسے تم نے محمد الرسول اللہ اور اس کے صحابہ کرام کو وہاں سے نکالا۔ یہ 4 گناہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس قتل سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ تمہارا ایک عامر ابن خزرمی قتل ہوا ہے تو تم کہتے ہو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، تو تم نے جو حرم شریف میں سے لوگوں کو روکا ہوا ہے، تم جو اللہ کے راستے سے، اللہ کی دین سے لوگوں کو روک رہے ہو، اور تم جو اللہ کی دین کو مٹانے کے در پہ ہو، تو اس میں تم نے کبھی حرم اور غیر حرم کا یا اشہر حرم اور غیر اشہر حرم کا لحاظ کیا ہے؟ تم نے تو کبھی نہیں کیا، تم تو ہمیشہ اسی طرح کرتے رہتے ہو، اور اللہ کی دین کو روکنے کے لیے، اللہ کی دین سے اور اللہ کا انکار تم تسلسل سے کر رہے ہو۔ کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی جو ہے نا جگہ تم سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر کہتے ہو کہ مسلمانوں نے بڑا جرم کیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ہاں اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، نمبر 5، 5واں سبب ہے۔ 5 اسباب قتال یہاں بیان ہوئے، 6۔ 5واں سبب یہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، مسلمان تمہاری آزمائشوں سے آزاد نہیں۔ فتنہ سے یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ شرک مراد ہے، لیکن شرک مراد دینا زیادہ بہتر نہیں ہے، تو مقابلے، کیونکہ شرک کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے نا، وَكُفْرٌ بِهِ، تو کفر بِهِ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شرک بھی داخل ہے۔ کفر اور شرک ایک ہی چیز ہے معالاً، اس لیے فرمایا والفتنہ، تو فتنے کا معنی کیا ہے؟
یعنی افتنان المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا، آزمائشوں میں ڈالنا، ان کو مارنا، ان کو پیٹنا، انہیں جو ہے نا اذیتیں دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اکبر من القتل، مخزومی کے قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، نمبر 6، چھٹا سبب قتال کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اپنی دین سے پیچھے کرو۔ تو آج مشرکین ایک زمانے میں کفر کی جنگ کا مقصد کیا تھا؟ تنصیر، نصرانیت پھیلانا۔ امریکہ اور ان ممالک کی جنگوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کفر پھیلانا، تنصیر، نصرانیت کی تبلیغ، عیسائیت پھیلانا۔ اور آج ان کی جنگوں کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تغریب، مغربیت پھیلانا۔ وہ کیا ہے؟ مغربیت۔ مغربیت کس کو کہتے ہیں؟ مغربیت کہتے ہیں لادینیت کو۔ لادینیت کیا ہے؟ یعنی جس پر کوئی آسمانی کتاب، آسمانی ضابطہ نہ لگتا ہو۔ تو آج ان کی جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ تسلسل سے رہیں، کبھی چھٹی نہیں کرتے۔ مسلمان کے خلاف جنگ میں کبھی بھی وہ چھٹی، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے۔ لا یزالون یقاتلونکم، تسلسل کے ساتھ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اور منتہا کیا ہے؟ بس کب کریں گے؟ تمہیں بے دین کر دے، یردوکم عن دینکم، تمہیں مرتد کر دیں، تم کوئی بھی دین، سارے کے سارے ادیان چھوڑ دو، عیسائیت پہ بھی نہ رہو، یہودیت پہ بھی نہ رہو، اور اسلام پہ بھی نہ رہو، کسی بھی دین سے تمہیں کیا کر دیں؟ کوئی بھی آسمانی ہدایت سے تمہیں ہٹا کر تمہیں کیا کر دیں؟ تمہیں سیکولر بنا دیں۔ یہ سیکولرزم کی جنگ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے۔ اور جنگ تب تک لڑتے رہیں گے ان استطاعوا، جب تک ان کے اندر دم خم ہے۔ صلح تب کرتے ہیں جب تھک جاتے ہیں۔ صلح کب کرتے ہیں؟ صلح کے لیے تب بیٹھتے ہیں جب کیا ہو جاتے ہیں؟ جب ان کا بس نہیں چلتا مارنے میں، جب ان کے ڈیزی کٹر ناکام ہو جاتے ہیں، جب ان کی کیا ہے کارپیٹڈ بمباریاں ناکام ہو جاتی ہیں، اور A to Z، اول سے لے کے آخر تک ساری کے ساری زمین کو کیا کر دیں؟ زمین، آسمان، پہاڑ اور ہسپتال اور شادی، کوئی بھی چیز نہ چھوڑے، ہر چیز کو رون ڈالے۔ اور پھر جب کیا ہے اس سے بھی ان کا کام نہ چلے اور اللہ کا کلمہ ان کے مقابلے میں کیا ہو؟ بلند ہو رہا ہو، تو پھر یہ کہتے ہیں چلو یار صلح کرتے ہیں، ہم نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، تو ان کے قتال اور ان کے لڑائی کا مقصد ارتداد عن الدین ہے کہ لوگوں کو دین سے پھیر دیں۔ ان استطاعوا، جب تک ان کا بس چلے۔ لیکن سنو مسلمانوں، ومن یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، کفار کے راستے پہ چل پڑا، ان کے مار سے، ان کی پیٹ سے، ان کے ظلم سے، ان کے جبر سے، کسی بھی درجے میں اپنی دین کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑا، فیموت، اور اسی حال میں اسی موت آ گئی، وہ کافر، اور کافر تھا، تو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانا۔ دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ من بدل دینہ فاقتلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے۔ دین معنی یہ نہیں ہے کہ عیسائیت بدل کر اسلام میں داخل ہو جائے یا یہودیت بدل کر اسلام میں داخل ہو جائے، نہیں۔ دین چونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو دین کے طور پہ تمہارے لیے، دنیا کے لیے پسند کر لیا ہے، لہذا اب جو اسلام سے پھر کر دوسرے دین میں جائے گا تو وہ ارتداد کہلائے گا۔ تو فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنی دین سے پھر جائے گا اور اسی پر مرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتداد ہی کیا ہے؟ جو بندہ مرتد ہو گیا اس کے پچھلے سارے اعمال ختم ہو گئے، اولئک حبطت اعمالهم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مذہب ہے۔ نفس ارتداد سی جیسے ہی مرتد ہوا اس کے اعمال ختم ہو گئے، اور اگر مرنے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اثر نو اعمال کریں گے، وہ اعمال گنے جائیں گے، وہ جو سابقہ اعمال تھے ارتداد سے پہلے وہ ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ارتداد کے لیے موت علی الکفر، اعمال کے ضائع ہونے کے لیے موت علی الکفر شرط ہے، کیونکہ یہاں کیا ہے؟ فیموت کہہ رہے ہیں،
کہ مرتد ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کے اعمال ضائع ہیں. اگر موت سے پہلے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو اس کے سابقہ اعمال ضائع نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا یعنی اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ایک آدمی ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا. ابھی ظہر کی نماز کا وقت نکلا نہیں تھا اور دوبارہ مسلمان ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی ظہر کی نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت علی الکفر ارتداد واقعہ نہیں ہوئی ہے. یا دوسری مثال، ایک آدمی نے حالت اس مسلمان ہے اور حج کر چکا ہے. حج کرنے کے بعد اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا اور ارتداد کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا، ہے مالدار اور اس کے پاس من استطاع الیہ سبیلا یعنی حج کی استطاعت موجود ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حج دوبارہ واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج واجب نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے، موت علی الکفر واقع نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو سزائیں ذکر ہوئی ہیں. ایک ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع ہو گئے. دوسری سزا ذکر ہوئی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمائے یہ پہلی سزا نفس ارتداد کے لیے ہے اور دوسری سزا موت علی الارتداد کے لیے ہے. یعنی نفس ارتداد جب مرتد ہو گیا تو اعمال ضائع ہو گئے، اور اگر موت بھی کس پر ارتداد پہ آئی تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس کے آخرت کے اندر بھی وہ کیا ہے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. تو فرمایا تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک طرف اشہر حرم کے اندر قتال ہے اور وہ بھی نادانستہ اور غیر ارادی طور پر ہے، دوسری جانب کفار کی یہ اعمال ہے، یہ 6 اسباب ہیں. تو فرمایا جہاں کسی چیز کے اسباب موجود ہو، وجوہات موجود ہو، دوسری جانب تو وہ قابل طعن نہیں ہے، قابل تشریع نہیں ہے، ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں، قدم اٹھا سکتے ہیں، آپ اقدام کر سکتے ہیں. اشہر حرم میں اب قتال ہے کہ نہیں ہے، تو اس بارے میں علماء کے اندر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آج بھی اس کا احترام اسی طرح موجود ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اقدامی قتال وہ اشہر حرم کے اندر آج نہیں ہونا چاہیے. ہاں دفاعی قتال تو ہے، وہ تو ہر وقت اور ہر حال میں، ہر مہینے میں، ہر جگہ، مسجد حرام کے علاوہ ہر جگہ ہے. اقدامی جو ہے دفاعی قتال اس کی اجازت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دين عظيم جاء من وحي الإله